السلام علیکم دوستو، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کے بارے میں، وہ جو دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، جن سے نہ کوئی کبھی آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ وہ ہیں تاجدار مدینہ، سید المرسلین، خاتم النبیین، حبیب خدا، سید البشر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ دوستو، آج ہم اس عظیم واقعے کو یاد کرنے جا رہے ہیں جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ یہ واقعہ ہے سید الانبیاء، ام المرسلین، محسن انسانیت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کے پیدائش سے چند مہینے پہلے انہوں نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک نور ہے جو ان کے جسم سے نکل کر شام کے محلوں تک جا رہا ہے۔ اسی خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے بدن سے ایک ایسی ہستی پیدا ہونے والی ہے جو تمام جہانوں کی رہنما اور رحمت ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد بھی حضرت آمنہ کبھی غم میں ڈوب جاتی تو وہی خواب اور بشارتیں انہیں تسلی دیتی۔ اور پھر آیا وہ عظیم وقت، 12 ربیع الاول کی بابرکت صبح۔ مکہ کی فضائیں پر نور تھیں، ستارے جھوم رہے تھے۔ جیسے ہی آمنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ کہتی ہیں، میں نے ایک نور دیکھا جو مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ وہ نور تھا جس نے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی عجیب و غریب معجزات ظاہر ہوئے۔ آسمان پر ستارے یوں ٹمٹما رہے تھے جیسے خوشی منا رہے ہوں۔ جیسے ایران کا جو آتش کدا تھا، جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا، آج وہ بجھ گیا، اس کی آگ بجھ گئی۔ جیسے ایران کے بادشاہ نوشرواں کے محل کی 14 مکہ کے بت خانوں میں رکھے ہوئے بت خود بخود گر گئے، جیسے کسی طاقت نے انہیں گرا دیا۔ یہ سب نشانیاں اعلان کر رہی تھیں کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان آ چکا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور پھر زمین پر سجدہ کیا، جیسے اعلان کر رہے ہوں کہ میری پیشانی صرف اللہ کے سامنے ہی جھکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت حضرت آمنہ کے گھر میں ایک عجیب روشنی پھیل گئی۔ مکہ کی عورتیں حیران تھیں کہ یہ بچہ نور کی طرح کیوں چمک رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملی تو وہ دوڑے آئے، اپنے پیارے نواسے کو گود میں لیا اور کعبے کی طرف بھاگے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہیں پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، جو اس وقت عرب میں بہت نایاب تھا، جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف والا۔ دوستو، چند دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا تو وہاں بھی برکت کے دریا بہہ گئے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بھی خوشحالی آ گئی تھی، بکریاں دودھ سے بھر گئی تھیں، کھیت سرسبز ہو گئے تھے۔ یہ سب اس معصوم وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی۔ دوستو، یہ سب واقعات اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا آخری نبی تھا اور ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہم سب کو اپنے دلوں میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی کا چراغ بنائیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔